بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، شداد اور شدید دو بھائی ہوا کرتے تھے۔ شداد سے پہلے تخت پر تھا۔ شدید اپنے انصاف کے لیے مانا جاتا تھا اور دور دور تک اس کا انصاف مشہور و مقبول تھا۔ اسی طرح دو شخص ایک بار شدید کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے ان سے زمین خریدی ہے اور اس زمین میں سے خزانہ نکلا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خزانہ میں اسے واپس کر دوں، مگر یہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اس کا ہے، لہٰذا میں یہ خزانہ نہیں لے سکتا۔ دونوں میں بحث ہو جاتی ہے۔ شدید کہتا ہے کہ تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی اولادیں ہیں یا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میری بیٹی ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ شدید حکم جاری کر دیتا ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا نکاح کر دو تم دونوں، اور یہ خزانہ انہیں سونپ دو، ان کی زندگی اچھی بسر ہو جائے گی۔ وہ دونوں شخص بھی راضی ہو جاتے ہیں اور شدید ایک بار پھر سے انصاف کے لیے مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف ان دونوں کو بھی اور سلطنت میں باقی موجود تمام کے تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ دوستو، شدید کو حضرت ہود علیہ السلام دعوت اسلام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تم اتنے انصاف پسند ہو اور اللہ تمہیں ضرور پسند فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا اور کافر ہی مر جاتا ہے۔ دوستو، اس کے مرنے کے بعد شداد تخت پر بیٹھتا ہے۔ شداد سے جب حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسلام کی دعوت اسے دیتے ہیں، وہ بھی انکار کرتا ہے۔ پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ اے ہود علیہ السلام، اگر میں آپ کا دین اپنا لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور آخرت میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جب آپ علیہ السلام اسے جنت کا کہتے ہیں تو شداد کہتا ہے کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی دنیا میں اپنے لیے ایک جنت، اعلیٰ ترین جنت قائم کروں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو وہ دھتکار دیتا ہے اور جنت بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد وہ حکم دیتا ہے کہ اس پوری کی پوری سلطنت میں جتنا سونا ہے، جتنے ہیرے موتی ہیں، یاقوت، ہیرے موتی، جواہرات، جتنا بھی ہے سب اکٹھا کیا جائے۔ لہٰذا سارا کا سارا سونا، ہیرے، جواہرات، موتی سب کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شداد ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلتا ہے جو جنت جیسی ہو، جو خوبصورت ہو، جہاں خوشبو ہو۔ لہٰذا شداد تلاش کرتے کرتے پہنچتا ہے اور ایک جگہ اسے مل بھی جاتی ہے جو کہ بالکل جسے دیکھ کے ایسا محسوس ہو کہ یہ جنت ہی ہے، نہایت ہی خوبصورت جگہ۔ لہٰذا شداد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہیں پر اپنی جنت تعمیر کرے گا۔ اس جگہ کی ندیوں میں شداد ریت کی جگہ موتی، یاقوت اور ہیرے جواہرات بہا دیتا ہے۔ وہاں پر جو درخت ہوتے ہیں ان پر خوشبوئیں چھڑکا دیتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے، درخت کے پتے ہلتے ہیں تو وہ خوشبوئیں دور دور تک جاتی۔ وہاں پر ایک محل، عالی شان محل تعمیر کرواتا ہے، جنت تعمیر کروانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس محل کے چھت، ستون، سونا، چاندی، ان سب چیزوں سے بنے ہوتے ہیں۔ سارا کا سارا سونا، ہیرے، جواہرات، یاقوت، موتی سب کے سب لگا کر ایک عالی شان جنت تیار کرتا ہے۔ وہ جنت صرف دیکھنے میں عالی شان نہیں تھی بلکہ رہنے میں بھی آرام دائک تھی۔ ہر قسم کے پھل، مشروبات، ہر چیز اس جنت میں موجود تھی۔ لہٰذا شداد کی جنت جب بن کر تیار ہوتی ہے تو اسے بلایا جاتا ہے۔ شداد جب خبر سنتا ہے کہ اس کی جنت بن کر تیار ہو چکی ہے تو وہ نہایت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو
ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو جنگل سے اس کا گزر ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت ہرن ہے، جس کے پاؤں چاندی کے، جس کے سینگ سونے کے اور جس کی آنکھیں یاقوت کی بنی تھیں۔ وہ اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھا کہ کوئی بھی اسے ایک بار دیکھے اس سے نظر نہ ہٹا پائے۔ لہذا شداد اپنے دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ یہ ہرن میرا ہوگا اور میں اسے اپنی جنت میں رکھوں گا اور وہاں لے کر جاؤں گا۔ یہ ہرن مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ لہٰذا وہ اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑا دیتا ہے۔ وہ ہرن بہت ہی تیز بھاگتا ہے اور شداد بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اتنا بھگاتا ہے گھوڑا کہ اس کے سپاہی بہت ہی زیادہ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے آگے سے ہرن اوجھل ہو جاتا ہے اور وہاں اسے ایک گھڑ سوار دکھائی دیتا ہے۔ شداد اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ اے شخص، جس عمارت کو تم جنت کا نام دیتے ہو، کیا اس میں رہ کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ شداد یہ سن کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد کہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ مجھے میری بنائی گئی جنت دیکھنے دو، اس کے بعد تم میری روح قبض کر لینا۔ پر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ حکم میرے پروردگار کا ہے۔ وہ وہیں پر شداد کی روح قبض کرتا ہے اور شداد کا جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی شداد کی جنت کی کہانی اور سچا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے آگے شیئر کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔